اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا مودودی کے خطبات میں سے آج ہم پڑھیں گے عبادت کا مطلب۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبادت کا مطلب۔ عبادت کا لفظ عبد سے نکلا ہے۔ عبد کے معنی بندے اور غلام کے ہیں، اس لیے عبادت کے معنی بندگی اور غلامی کے ہوئے۔ جو شخص کسی کا بندہ ہو، وہ اگر اس کی خدمت میں بندہ بن کر رہے اور اس کے ساتھ اس طرح پیش آئے جس طرح آقا کے ساتھ پیش آنا چاہیے تو یہ بندگی اور عبادت ہے۔ اس کے برعکس جو شخص کسی کا بندہ ہو اور آقا سے تنخواہ بھی پوری وصول کرتا ہو مگر آقا کے حضور میں بندوں کا سا کام نہ کرے تو اسے نافرمانی اور سرکشی کہا جاتا ہے، بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں اسے نمک حرامی کہتے ہیں۔ اب غور کیجئے کہ آقا کے مقابلے میں بندوں کا سا طریقہ اختیار کرنے کی صورت میں کیا ہے۔ بندے کا پہلا کام یہ ہے کہ آقا ہی کو آقا سمجھے اور یہ خیال کرے کہ جو میرا مالک ہے، جو مجھے رزق دیتا ہے، جو میری حفاظت اور نگہبانی کرتا ہے، اسی کی وفاداری مجھ پر فرض ہے۔ اس کے سوا اور کوئی اس کا مستحق نہیں ہے، میں اس کی وفاداری کروں۔ بندے کا دوسرا کام یہ ہے کہ ہر وقت آقا کی اطاعت کرے، اس کے حکم کو بجا لائے، اس کی خدمت سے منہ نہ موڑے اور آقا کی مرضی کے خلاف نہ خود اپنے دل سے کوئی کام کرے نہ کسی دوسرے کے شخص کی بات مانے۔ غلام ہر وقت ہر حال میں غلام ہے، اس سے یہ کہنے کا حق نہیں کہ آقا کی فلاں بات مانوں گا اور فلاں بات نہ مانوں گا، یا اتنی دیر کے لیے آقا کا غلام ہوں اور باقی وقت میں اس کی غلامی سے آزاد ہوں۔ بندے کا تیسرا کام یہ ہے کہ آقا کا ادب اور اس کی تعظیم کرے۔ جو طریقہ ادب اور تعظیم کرنے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس کی پیروی کرے۔ جو وقت سلامی کے لیے حاضر ہونے کا آقا نے مقرر کیا ہو اس وقت ضرور حاضر ہو اور اس بات کا ثبوت دے کہ میں اس کی وفاداری اور اطاعت میں ثابت قدم ہوں۔ بس یہی تین چیزیں مل کر عبادت بنتی ہیں۔ نمبر 1 آقا کی وفاداری، نمبر 2 آقا کی اطاعت، نمبر 3 اس کا ادب اور اس کی تعظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، تو اس کا مطلب دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اور انس کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف اور صرف اس کے وفادار ہوں، اس کے خلاف کسی اور کے وفادار نہ ہوں، صرف اللہ کے احکام کی اطاعت کریں، اس کے خلاف کسی اور کا حکم نہ مانیں اور صرف اس کے آگے ادب اور تعظیم سے سر جھکائیں، کسی دوسرے کے آگے نہ سر جھکائیں۔ انہی تین چیزوں کو اللہ نے عبادت کے جامع الفاظ میں بیان کیا ہے۔ یہی مطلب ان تمام آیتوں کا ہے جن میں اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سے پہلے جتنے نبی خدا کی طرف سے آئے ہیں ان سب کی تعلیم، سارا لب لباب یہی ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یعنی ایک بادشاہ ہے جس کا تمہیں وفادار ہونا چاہیے اور وہ بادشاہ اللہ ہے۔ صرف ایک قانون ہے جس کی تمہیں پیروی کرنی چاہیے اور وہ قانون اللہ کا ہے۔ صرف ایک ہی ہستی ایسی ہے جس کی تمہیں پوجا اور پرستش کرنی ہے اور وہ ہستی اللہ کی ہے۔